ایک بھومیار دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، تو کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ قرضہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، جب لوگ قرضہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے تم رو گے تو تم سے پوچھیں گے تم مرنے والے کا بیٹا ہو؟ تو کہنا میں بیٹا نہیں ہوں، میرا یار جا رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں، تب تو بچ جاؤ گے۔ باپ کا گھوٹالہ باپ کے ساتھ چلا جائے گا، تم کو دینا نہیں پڑے گا۔ دوسرے بیٹا سے کہا کہ تم یہ مت بتانا قرضہ والے سے کہ میں بیٹا ہوں، یہ کہنا میرا دلدار جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کھڑا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا میرے خدا بھومیار جا رہا ہے، کہیں تم کو بھی نہ دھوکے میں رکھے۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو پلنگ ملا کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو بھینس ملی کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو گاڑی ملی بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ انشاءاللہ فری میں سنت کے مطابق اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ عورتوں کے پردے کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مرد پائجامے سے، عورت برقعے سے باہر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، عورت چپل کھول کر کے زمین پر چل رہی ہے، چپل کھول کر، اس کے پیر کا نشان پڑا، زمین پر اس کے پیر کا نشان پڑا۔ پیچھے سے کوئی مرد آ رہا تھا، اس کے پیر کے نشان پر اپنا پیر رکھ دیا۔ شیطان کا دعویٰ ہے میں اس پیر کے پیر رکھنے کی وجہ سے اس عورت کی کشش اور محبت اس مرد کے دل میں داخل کر دیتا ہوں۔ باپ بھی بیٹھے ہوئے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی، دونوں جوان۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا ابو بکر جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتے ہو؟ پتا ہے شیطان دور نہیں ہے، تیسرے کو بھی بیٹھا لیا کرو ساتھ میں، شیطان دور نہیں۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر کے یہاں بیٹی آئی، حضرت عمر گھر سے باہر نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اور آپ گھر سے باہر؟ کہ گھر میں بیوی نہیں ہے، میری بیٹی جوان ہے، میں جوان ہوں، اور تیسرا بیچ میں شیطان ہے، اس لیے میں گھر سے باہر، میری بیٹی گھر کے اندر۔ ایک خاص بات سنیے بہت دھیان سے، آپ دیکھیں گے 10 کا نوٹ آدمی اوپر کے جیب میں رکھتا ہے، 2000 کا نوٹ نیچے کی جیب میں، وہ بھی انڈر ویئر والے جیب میں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے پیکار سب کو، جتنا موٹا نوٹ ہوگا اتنا نیچے ہوگا۔ تو ایک آدمی بولا کھڑا ہو کر کے کہ مولوی صاحب پردے کی بات کرتے ہیں، کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 2000 کا نوٹ جو بٹوے کے نیچے رکھتے ہو، انڈر ویئر کے بٹوے میں رکھتے ہو، وہ کون سی حدیث میں ہے؟ سب سے بڑا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں اس لیے ہے تاکہ نوٹ کی حفاظت ہو، یہ دولت ہے، چلی جائے گی، لیکن یاد رکھو اس نوٹ کی دولت سے بھی بڑی دولت عورت کی آبرو ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کرو گے، یہ دولت گئی ہے واپس آ جائے گی، لیکن عورت کی آبرو جائے گی، کبھی واپس نہیں۔ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، حضرت شیخ الاسلام سفر کر رہے تھے، انگریز نے ایک سوال داغ دیا۔ مسلمان بھی عجیب لوگ ہیں، اپنی عورت کو گھر میں قید رکھتے ہیں، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کفن لپیٹ دیتے ہیں، کفن لپیٹ دیتے ہیں۔
تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک نیمبو لیا, چاقو لے کر کے اس کو کاٹا اور نمک ڈال کر کے پانی ڈال کر کے نیمبو کو نچوڑا. اس انگریز سے پوچھا کہ آپ کے منہ میں نیمبو کے دیکھ کر کے پانی آیا کہ نہیں آیا؟ اس انگریز نے کہا ہاں آیا. کہا ٹھیک یہی حال ہے جب بے پردہ ہو کر کے عورت سڑک پر آ جاتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا, اس لیے عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی عورت کی آبرو بھی بچائیں گے, ایمان کی بھی حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, دھیان سے سنیے گا. اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے. ایک عورت سامنے آئی, اس پر مقدمہ چل رہا تھا. اس عورت نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا, 4 مردوں سے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ او عورت, تو نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے کیوں نکاح کیا؟ کہا کیا غلط کیا؟ رامپور جلسے میں گئی تھی, مسئلہ سنا تھا, عمل کیا؟ اللہ اللہ. بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ چوری بھی ہے سینہ زوری بھی ہے. کہا کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہا لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ میں نے کہا اتنا ہی سنا تھا. اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. آخری مثال سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ نے میرا دل خوش کر دیا. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام. جمعہ کا دن تھا. مرد جو ہے نیا کپڑا پہن کر کے سرما لگا کر کے شیشہ پر التا پاؤڈر لگا رہا تھا. تو بیوی نے کہا بوڑھی گھوڑی لال لگام, یہ اتنا بناؤ سنگار کیوں کر رہے ہو؟ کوئی دل میں کالا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اتنا اہتمام تو پہلے نہیں کرتے تھے, ضرور دل میں کوئی ارادہ ہے. بیوی سمجھ گئی کہ اس کی دوسری شادی کا ارادہ ہے. کہا اگر جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو کیا دقت ہے, 1 گلاس پانی پی لو. جیسے ہی پانی پیا کہ 3 دن سو گئے. اتوار میں آنکھ کھلی. اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد وضو بنا کر کے سرما لگا کر کے جب مسجد جانے لگے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو بیوی نے کہا کہ آج اتوار ہے, جمعہ تو 3 دن پہلے گزر چکا ہے, شادی کا ارادہ بدل دو. ابھی تو نیند کی گولی گھول کر کے کھلایا تھا, 3 دن میں اٹھے. اگر ارادہ نہیں بدلو گے تو اگلی بار زہر کی گولی گھول کر کے کھلائیں گے, سیدھے قیامت میں اٹھو. شوہر آیا باہر سے, پنجاب سے, تو بیوی سے کہتا آہا ہا ہا, پیسہ ہوتا اتنا اچھا بندر مل رہا تھا تمہارے لیے خرید کر کے لے کر کے آتا. تو بیوی کہتی ہے آہا ہا ہا, اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, بندر نہیں لائے تو کیا فرق پڑتا ہے, میرے لیے تو سب سے بڑے بندر آپ ہی. بیوی پرائیویٹ میں آ کر کے شوہر سے پوچھتی ہے, جب گھر میں مہمان ہوتا ہے تو اب میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں, جب مہمان گھر سے باہر نکل جاتا تو اب لاٹھی سے بات کرتے ہیں, بات کیا؟ تو جیسی تو ہے ویسا میں. جب میں گھر میں رہتا ہوں تو اٹیچر پھٹیچر رہتی ہے, پرانا کپڑا پھٹا, پرانا کپڑا, نہ نہانا ہے نہ دھونا ہے, نہ بناؤ سنگار, کچھ نہیں. اور جہاں بازار نکلنا ہے تو بن سور کر کے نیا کپڑا الماری سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نیچے والے بکسے سے نکال کر کے پہنا جاتا ہے. تو جیسی تو ہے ویسا میں. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, دھیان سے سنیے گا اس کو. آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جھاڑ پھونک کرانے والے کے پاس جاتی ہیں. ایک عورت آئی, جھاڑ پھونک والے سے کہا کہ دیکھیے میری ترکیب مضبوط کر دیجیے گا, جو پیسہ چاہیے آپ کو ملے گا, بات بات پر میرا شوہر ہم کو مارتا ہے, آپ ایسی ترکیب کر دیجئے کہ کبھی اس کو مارنے کی نوبت ہی نہ آئے. تو کہا کہ ایک کام کرو, میں پانی پر دم کر دیتا ہوں, جب بھی جھگڑا شروع ہو
منہ میں لے کر کے اس کو بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا، کہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان چلتی ہوگی، مرد کا ہاتھ چلتا ہوگا۔